بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم ناظرین حاضرین، رب رؤوف رحیم کے نام سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 15ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ پچھلے سبقوں میں ہم فعل کا ذکر کرتے رہے۔ ایک بات جو خاص طور پر میں اس مرحلے پر آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب ہم ایسی سٹیج پر ہیں جہاں ہمیں پچھلے سبقوں کو باقاعدگی سے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ آئندہ ہم جو کچھ سیکھیں وہ برابر ذہن میں محفوظ رہے۔ فعل کے ضمن میں ایک بات تو ظاہر ہے کہ فعل 3 زمانوں کا اظہار کرتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا، یا تو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا ہوتا ہے، یا حال میں ہو رہا ہوتا ہے، یا آئندہ ہوگا۔ ایک بات جو عربی زبان کی خصوصیت ہے، جیسے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کے لیے، 2 عددوں کے لیے الگ اسم ہوتا ہے، حالانکہ عام طور پر واحد اور جمع دوسری زبانوں میں ہے۔ ایسے ہی ایک خصوصیت اس زبان کی فعل کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں 3 فعل استعمال نہیں ہوتے، 2 ہی فعل استعمال ہوتے ہیں۔ ایک فعل ماضی کے لیے جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، دوسرا فعل جس کا ذکر ہم آج کریں گے وہ بقیہ دونوں زمانوں کا اظہار کرتا ہے، زمانہ حال کا بھی اور آئندہ آنے والے زمانہ یعنی زمانہ مستقبل کا بھی۔ تو آج اب آپ کے سامنے جو مثالیں آئیں گی اس سے آپ کو یہ بات واضح ہو۔ تو دیکھتے ہیں، یہاں ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اس نئے فعل کے ساتھ جسے فعل مضارع کہتے ہیں اور جو دونوں زمانوں یعنی زمانہ حاضر، زمانہ حال اور زمانہ آئندہ یا زمانہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی فعل ماضی بھی لکھ دیا تاکہ آپ کو شناخت میں آسانی ہو۔ دیکھیے فعل یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں 3 حرف سے بنا ہے۔ پہلے حرف پر بھی زبر ہے، تیسرے حرف پر بھی زبر ہے، درمیانی حرف پر بھی یہاں زبر ہے، لیکن زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایسے ہے کہ ماضی میں تو درمیانی حرف پر زبر ہے، پہلے دوسرے حرف کی اب ہم بات نہیں کریں گے، وہ تو معلوم ہے کہ زبر ہی ہوتا ہے۔ یہاں درمیانی حرف پر بھی زبر ہے اور مضارع میں کیا ہوا ہے کہ شروع میں تو یہ ہے اور اس پر زبر ہے، یہ اسے آپ یوں سمجھیے مضارع کی نشانی ہے۔ اور دوسرے حرف پر یعنی جو دراصل پہلا حرف ہے، یہ تو شروع میں مضارع کی نشانی کے طور پر آیا ہے نا، تو فعلہ میں جو پہلا حرف تھا وہ اب مضارع میں اس پر جزم آ گئی، یہ ہمیشہ جزمی ہوگی۔ مضارع میں پہلا حرف جو ہوگا وہ ساکنی ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں ساتھ مضارع کی علامت لگے گی، یا یہ ہوگا یا تے ہوگا یا حمزہ ہوگا یا الف ہم کہہ لیتے ہیں اور یا نون ہوگا۔ اور یہ پہلا حرف جو ہے فے وہ ساکن ہوگا، آخری حرف پر پیش ہوگی مضارع میں، لام کے اوپر پیش ہے، اور درمیانی حرف پر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، ماضی کی طرح۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ماضی میں اگر اس درمیانی حرف کے اوپر زبر ہے تو مضارع میں بھی ضرور اس پر زبر ہوگی، یہ بات نہیں ہے۔ جیسے آپ مثالوں سے دیکھیں گے، ماضی میں درمیانی حرف پر زبر ہے، مضارع میں زیر بھی ہو سکتی ہے، زبر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں۔ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بن گیا اب یفعلو، فعلہ ماضی تھی، اس سے مضارع ہوا یفعلو، اور معنی کیا ہوئے کیونکہ دونوں زمانوں کا اظہار ہے، وہ کرتا ہے یہ بھی اس کے معنی ہے، وہ کرے گا یہ بھی اس کے معنی ہے۔ یعنی وہ کرتا ہے اس کو عربی میں کہنا ہو تو یفعلو کہیں گے، وہ کرے گا اس کو عربی میں کہنا ہو تو یفعلو ہی کہیں گے۔ یہ دونوں زمانوں کا اظہار کرے گا، اور یہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ یہ سیاق و سباق سے معلوم ہوگا کہ یہاں زمانہ حال مراد ہے یا زمانہ مستقبل مراد ہے۔ یہ سیاق و سباق سے آگے پیچھے مطلب دیکھیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا۔
تو چلیے اگلی مثال دیکھیے، یفتح، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے فعلہ والی مثال تھی، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی اسی طرح ماضی میں بھی زبر تھا اور مضارع میں بھی زبر ہے، میں صرف درمیانی حرف کی بات کر رہا ہوں، اب بار بار یہ نہیں کہوں گا۔ اگلی مثال دیکھیے، یبعث، یہاں بھی وہی صورت ہے، بعثا کے معنی اس نے بھیجا۔ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بہت سے لفظ اس کے، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، یعنی آپ کو اٹھایا گیا۔ He was raised among the nation of the Arabs as a prophet۔ انگریزی میں بھی بلکہ ہم لفظ ریز کا ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو بعثا کے معنی اس نے اٹھایا، یا باسو وہ اٹھاتا ہے، مبعوث۔ باعث کا لفظ ہم اردو میں عام بولتے ہیں، باعث جو کسی چیز کو اٹھائے، جو کسی چیز کا سبب بنے۔ تو اب آگے چلیے، دفع اس نے دور کیا، دھکا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے دفع، اس نے دور کیا، اس نے دھکا دیا، اس نے سپرد کیا، اس نے حوالے کیا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اور یدفع اس سے فعل مضارع ہے، بالکل اسی طرح ماضی میں بھی مضارع میں بھی دونوں صورتوں میں یہاں درمیانی حرف پر زبر آ رہا ہے۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں جو بالکل اسی طرح ہے، ذہب وہ گیا، اور یذهب وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اگلی مثال دیکھیے، جعل اس نے کیا، جعل اس نے کیا، اسی سے اس میں فاعل جاعل بنتا ہے، کرنے والا، بنانے والا۔ یجعل وہ کرتا ہے یا وہ بناتا ہے۔ رکع اس کا مصدر ہم اردو میں عام ہر وقت بولتے ہیں رکوع، رکع سے مصدر جو ہے وہ رکوع ہے، رکوع کے معنی جھکنا، اور رکع وہ جھکا، یرکع وہ جھکتا ہے، وہ جھکے گا کے لیے بھی یرکع۔ ضرب اس نے مارا، اس نے پیٹا، اس نے ضرب لگائی۔ ضرب کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، مضروب بھی بولتے ہیں، جو زخمی ہو جائے جس کو ضرب لگ جائے۔ ضرب المثل بھی بولتے ہیں، مثال بیان کرنا، کہاوت بیان کرنا۔ لیکن اب یہاں دیکھیے کہ ضرب ماضی ہے، اس نے مارا، اس نے پیٹا، لیکن مضارع یضرب، مضارع میں اب یہاں درمیانی حرف کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ ضرب اس نے مارا، اس نے پیٹا، یضرب وہ مارتا ہے یا مارے۔ یہاں پر یہ اس مثال میں درمیانی حرف کے نیچے زیر آ گیا، یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فتح میں یفتح زبر تھا، لیکن ضربہ میں مضارع یضرب کے نیچے زیر ہے، یضرب نہیں ہوتا، یضرب ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے، رجع وہ واپس آیا، وہ لوٹا۔ اس کی بھی جو الفاظ رجع مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے، رجوع، رجوع اس کا مصدر ہے، اردو میں بولتے ہیں واپس آنا، رجوع کرنا۔ مرجع بھی بولتے ہیں، لوٹ جانے کی جگہ، واپس جانے کی جگہ۔ مراجع ریفرنسز کے لیے، جہاں سے آپ کوئی چیز لیتے ہیں، ٹو وچ یو ریفر بیک، تو وہ بھی اس کی جمع مراجع اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یرجع اس سے فعل مضارع ہو گیا۔ یہاں بھی درمیانی حرف کے نیچے زیر آئی، جیسے یضرب کے نیچے آئی تھی، یضرب، ضرب، یضرب، جیسے وہاں پر زیر تھی ایسے ہی یرجع میں بھی درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے۔ اور یہی صورت یہاں بھی ہے، حلف اس نے قسم کھائی، یحلف وہ قسم کھاتا ہے، وہ قسم کھائے گا کہنا ہو پھر بھی یحلف ہی کہیں گے۔ حلف لیا بولتے ہیں۔ لبسا اس نے ملایا، لبسا اس نے ملایا، اور یلبسو وہ ملاتا ہے یا وہ ملائے گا۔ یہاں ایک بات یہیں پر یاد رکھ لیجئے، تھوڑی سی نازک بات ہے جس میں کنفیوژن ممکن ہے۔ یہ لفظ جو آپ لباس بولتے ہیں نا، وہ اس سے نہیں ہے۔ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں لباسا یلبسو، اس کے معنی پہننا نہیں ہے۔ لباسا کے معنی اس نے ملایا، یلبسو وہ ملاتا ہے۔
پہننا کے لیے جو ہے اس میں ماضی کے نیچے زیر ہے، لبیسا، لبیسا اس نے پہنا، اور اس سے مصدر لباس ہے، لبیسا اس نے پہنا، اور وہاں مضارع میں زبر ہو جائے گا، یلبسو، ماضی میں درمیانی حرف کے نیچے زیر اور مضارع میں زبر، لبیسا اس کے معنی ہے اس نے پہنا، اور یلبسو وہ پہنتا ہے یا پہنے گا، لیکن لبسا یلبسو جو ابھی آپ کے سامنے آیا تھا اس کے معنی ہے اس نے ملایا، یا مضارع میں وہ ملاتا ہے یا ملائے گا۔ اور وہی زیر والی مثالیں چل رہی ہیں کہ ماضی میں زبر ہے، مضارع میں زیر ہے۔ ابھی جو آپ کے سامنے مثالیں چل رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ماضی میں درمیانی حرف پر زبر ہے، مضارع میں زیر ہے۔ جلسہ وہ بیٹھا، اس سے جلسہ بیٹھنا مصدر ہے، جلسہ بیٹھنا۔ اسی میٹنگ کے لیے بھی ہم جو جلسہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور بیٹھنے کی جگہ مجلس، بیٹھنے کی جگہ۔ جلوس کے معنی بھی بیٹھنا ہی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں اردو میں اب یہ جس معنی میں رائج ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب پروسیشن کے معنوں میں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر چلتے ہیں، لیکن لفظی معنی جلوس کے بیٹھنا ہی ہے۔ اردو میں یوں سمجھیے کہ اس لفظ جلوس میں یہ معنوی تصرف ہو گیا ہے، اردو میں آ کے ہم نے اس میں معنی میں یہ تبدیلی کر لی ہے۔ مختلف زبانوں میں جب الفاظ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں ایک زبان سے دوسری زبان کی طرف، تو ایسی تبدیلیاں مفہوم میں ہوتی رہتی ہیں۔ حضرہ، اب یہ اور قسم آ گئی آپ کے سامنے۔ یہاں بھی ماضی میں تو درمیانی حرف کے اوپر زبر ہے، حضرہ وہ حاضر ہوا، وہ موجود ہوا، لیکن مضارع میں اب پیش آ گیا، یحضر وہ حاضر ہوتا ہے یا وہ حاضر ہوگا۔ حاضر کا لفظ خود اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ قتل اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کرتا ہے یا وہ قتل کرے گا۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا وہی صورت ہوئی ہے کہ ماضی میں تو درمیانی حرف پر زبر ہے، مگر مضارع میں درمیانی حرف پر پیش آ گیا۔ اور اس لفظ کے مشتقات جو ہیں، اس نکلے ہوئے قاتل، مقتول، قتیل، یہ اردو میں عام مستعمل ہے۔ بلغ اس کا مصدر بلوغ، پہنچنا، خاص طور پر میچورٹی کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں بلوغ، سن بلوغ کو پہنچنا، بلوغ کی عمر کو پہنچنا، یہ لفظ وہی ہے، اور لفظی معنی اس کے ہیں پہنچنا۔ تو بلغ وہ پہنچ گیا، یبلغ وہ پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ ایک اس زبان میں بات، ہم ایک لفظ بولتے ہیں مبلغ 2 روپیہ، وہ پتہ نہیں آج کل زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو روپاؤں کا جہاں ذکر ہوتا تھا سارس کی لفظ آیا کرتا تھا، وہ بھی اب یوں کہیے کہ اردو میں آ کے گویا بگڑ گیا ہے، ورنہ مبلغ ہے لفظ، وہ بھی بلغہ سے مبلغ پہنچنے کی جگہ۔ ہم اردو میں بولتے ہیں مبلغ کا لفظ بھی، اس کا مبلغ علمی کیا ہے، یعنی علم میں اس کی کہاں تک رسائی ہے، کچھ نہیں اس کے پاس۔ تو مبلغ کے معنی ہے پہنچنے کی جگہ، جیسے مجلس کے معنی ہے بیٹھنے کی جگہ۔ یہ لفظ بھی جو جگہ کے معنوں میں آتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ، کھڑے ہونے کی جگہ، آنے کی جگہ، مفعل کے وزن پر بھی ہوتے ہیں اور مفعل کے وزن پر بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو دیکھا کہ مبلغ پہنچنے کی جگہ، مقتل یہ بھی اردو شاعری میں بھی غزل میں استعمال، قتل ہونے کی جگہ، زبر ہے یہاں درمیانی حرف پر، لیکن مجلس میں لام کے نیچے زیر ہے، کہیں زیر ہوتی ہے کہیں زبر ہوتی ہے۔ کیسے؟ تھوڑے بہت اندازے اس کے ہیں، وہ بھی آپ کو کہیں بتائیں گے، لیکن اس میں بالکل کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں جو آپ کو اس موقع پہ بتایا جا سکے۔ ترکہ اس نے چھوڑ دیا، اس نے ترک کر دیا، اردو میں بولتے ہیں ہم۔ تارک اسی سے کہتے ہیں چھوڑنے والے کو، تارک الدنیا جس نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ متروک جس چیز کو چھوڑ دیا گیا، جسے اب استعمال نہ کیا جاتا ہو، وہ چیز متروک ہو جاتی ہے۔ تو یترکو وہ چھوڑتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی کی مثال پیش والی ہی، برزا وہ ظاہر ہوا، ایسی چیز جو پہلے ظاہر نہ ہو پھر ظاہر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ بروز میں آ گئی، بروز ظاہر ہونا۔ برزا وہ نکلا، وہ ظاہر ہوا، یبرزو وہ نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ بسطا اس نے پھیلایا، یہ ہم کہتے ہیں اردو میں، اسے ذرا
شرح و بست سے بیان کیجیے، اسے ذرا شرح و بست سے بیان کیجیے، یعنی کھول کھول کے بیان کیجیے، کیونکہ بسط کے معنی پھیلانا، کشادہ کرنا، اور اسی سے باسط ہے پھیلانے والا اردو میں، ہم نام بھی رکھتے ہیں باسط۔ مبسوط، جو چیز مفصل ہو، مبسوط۔ بسطہ، اس نے پھیلایا، یبسط وہ پھیلاتا ہے یا وہ پھیلایا۔ دخل، وہ داخل ہوا، داخل کا لفظ خود دخول، داخل ہونا، اور مداخلت ہم کہتے ہیں، یہ اور مصدر ہو جاتا ہے، لیکن اسی مادہ یہی ہے، اسی سے ہی نکلا ہے، دخل اندازی کرنا۔ تو دخل، وہ داخل ہوا، یدخل مضارع۔ خلق، اس نے پیدا کیا، کسی چیز کو جو وجود میں نہ ہو اسے وجود میں لانا، اس کے لیے خلق کے معنی، خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تخلیق کرنا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اردو میں جو مصنفین کی، ادیبوں کی تحریریں ہیں، ان کے لیے بھی تخلیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کریٹ کرنا، کسی چیز کو نیست سے ہست کرنا۔ اس کے معنی بنانا نہیں ہے، بلکہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا۔ خلق ماضی، خالق اس میں فاعل ہے، مخلوق جسے پیدا کیا جائے اس میں مفعول ہے، خلاق بہت پیدا کرنے والا اللہ کریم کا نام ہے، خلاق، خلاق عالم، عالم کا، دنیا کا پیدا کرنے والا، خلقت بھی ہم بولتے ہیں۔ شکر، اس نے شکر کیا، یشکر اس سے مضارع ہو گیا۔ اس کے معنی شکر کرنا بھی ہوتے ہیں، اس کے معنی قبول کرنا بھی ہوتے ہیں، اس لیے شاکر کے معنی شکر کرنے والا بھی ہے، قبول کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کا نام بھی ہے نا شکور، ہم نام رکھتے ہیں عبد الشکور، تو وہاں مطلب شکور کا شکر کرنے والا جس معنی میں ہم بولتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ قبول کرنے والا، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کو وہ قبول فرماتا ہے، اس لیے وہ شکور ہے، عبد الشکور۔ اسی سے پھر نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد کا لفظ لگا کر۔ اور یہیں سے ایک بات کہ مشکور جو ہم بولتے ہیں اردو میں وہ اکثر غلط بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یہ ہم الٹ بول جاتے ہیں، کہنا چاہیے میں آپ کا بہت شاکر ہوں، وہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ شاکر کے معنی شکر کرنے والا، شکر گزار، اور مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے، جس کا شکر مانا جائے۔ تو مشکور کے معنی یہ نہیں ہے جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں، اسے ان معنوں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شکر گزار کہیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ شاکر نہ کہیے کیونکہ وہ ذرا متکلف نظر آئے گا، ہم بولتے نہیں ہیں، لیکن شکر گزار تو ہم بولتے ہیں، تو اس لیے بجائے مشکور کے بولنے کے اس موقع پر آپ شکر گزار کہیں۔ کفر، اس نے کفر کیا، اس نے انکار کیا، اس نے ناشکری کی۔ کفر کے معنی ہے انکار، ناشکری، کافر اس میں فاعل ہے، کفر مصدر ہے، کفران بھی مصدر ہے، ناشکری، کفران نعمت کی ناشکری کرنا۔ کافر کی جمع کفار، یہ بھی اردو میں ہم بولتے ہیں، اللہ حضر کے سجدہ، اس نے سجدہ کیا، ساجد اس میں فاعل، سجدہ اس سے مصدر، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت آدم جو ہے وہ مسجود ملائک ہے، فرشتوں کا مسجود ہے، مگر گرتا ہے تو شیطانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، بلند ہوتا ہے ملائکہ سے بھی اوپر مرتبہ پاتا ہے، اور اس کے درمیان انتخاب، یہی اس کی بلندی ہے، یہی اس کی عظمت ہے، اسے خود دیا گیا ہے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، رفعت اور بلندیوں کا راستہ بھی، پستیوں کا راستہ بھی، جو چاہے اختیار کر لے۔ قعدہ، وہ بیٹھا، جلسہ کے معنی بھی وہ بیٹھا، قعدہ کے معنی بھی وہ بیٹھا، لیکن جلسہ اور قعدہ میں کچھ معنی میں فرق ہے۔ مثلا آپ نے کہیں کسی اہم کام کو جانا ہے اور آپ وہ نہیں جاتے تو گویا آپ قعود کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو، جہاد کے لیے نکلنے والوں کو، قائدین پر بہت فضیلت دی ہے۔ قاعدہ سے اس میں فاعل قائد، قائدون جمع، جو جہاد سے بیٹھ رہے ہیں،
جو فریضہ انہیں ادا کرنا چاہیے اسے ادا کرنے کی بجائے بیٹھ رہے ہیں. قعود، ویسے قعدہ ایک دفعہ بیٹھنا، یہ بھی معنی بیٹھنے کا ہی ہے. تو اخذا اس نے لیا یا اس نے پکڑا، اور یاخذ مصدر ہے اس سے. اخذ کرنا، لینا، لے لینا، ہم بولتے ہیں اخذ کرنا. آپ نے اس سے کیا مفہوم اخذ کیا ہے؟ یہ عبارت پڑھنے کے بعد آپ نے اس سے کیا مطلب اخذ کیا ہے، یعنی کیا آپ نے مطلب نکالا ہے یا لیا ہے؟ علم. اب یہاں پر ماضی کے درمیانی حرف کے نیچے زیر آ گئی. اس نے جانا، اسی سے اس میں فاعل عالم ہے، اس سے مفعول معلوم ہے. معلم، متعلم، اعلام وغیرہ سب مادہ یہی ہے جس سے یہ سارے الفاظ نکلے ہیں. اور یعلم مضارع میں اب زبر آ گئی. یہ بات تقریباً یقین سے کہی جا سکتی ہے. چند استثناء ہیں اس میں، بڑی تھوڑی سی ایکسیپشنز ہیں، لیکن آپ تقریباً ایک قاعدے کی طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ اگر ماضی میں درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے، جیسے یہاں ہے علمہ میں، تو مضارع میں پھر زبر ہوگا. یہاں آپ تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں. جہلا، علمہ کے الٹ. علمہ اس نے جانا، اس نے معلوم کیا. جہلا وہ لا علم تھا، وہ لا علم رہا. جہلا سے اسم فاعل جاہل. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اس سے جو مصدر ہے جہلا سے وہ جہل ہے، جہل نہیں ہے. ہم جو اکثر ہوتے ہیں نا ابو جہل، وہ غلط بولتے ہیں. ابو جہل نہیں، ابو جہل، جیم کی زبر کے ساتھ. اور اس کی کنیت جو تھی پہلے وہ ابو الحکم تھی، دانا آدمی. لیکن جب اس نے مسلسل کفر پر اصرار کر کے اپنی لا علمی ثابت کی تو اس کی کنیت وہاں سے ابو جہل ہو گئی، جہالت والا. سمع اس نے سنا. یسمع وہ سنتا ہے. یہاں بھی آپ نے دیکھا ماضی درمیان حرف کے زیر، مضارع میں زبر. اور سامع سننے والا، سماعت اس سے مصدر ہے. سامعین ہم بولتے ہیں. لبث، لبث وہ رہا، وہ ٹھہرا. اس نے گویا قیام کیا. ہی اسٹیڈ، اسٹے کے معنی. تو یلبس ہو اسی طرح فعل مضارع. تو فعل کی یہ مثالیں آپ نے دیکھی. ان میں جو فعل آپ کے سامنے آئے آپ نے اس میں غور کیا کہ ان میں ماضی جو تھی، فعل ماضی جو تھا وہ سب کے سب 3 حرفوں پر ہی مشتمل تھے. کہیں درمیانی حرف کے زیر، کہیں زبر، کہیں پیش. ان سے جو مضارع بنا وہ صرف شروع میں علامت مضارع یہ کے اضافے سے بنا اور اس پر زبر آئی یہ پر. اور جو پہلا حرف تھا پھر اس پر پھر جزم آ گئی. جو درمیانی حرف تھا اس میں کہیں زیر تھا، کہیں زبر تھا، کہیں پیش تھا. صرف ایک چیز یقینی طور پر میں نے آپ کو بتائی کہ اگر ماضی میں درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے علمہ اس نے جانا، تو مضارع میں آپ تقریباً یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ زبر ہی ہوگا، یا علم ہوگا، یا علم نہیں ہوگا. اب لمبی مثالیں قرآن پاک کی آیات میں سے جملوں کی شکل میں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے. آج کے سبق کے لیے اتنا ہی یاد رکھیے. یہ اصول جو بھی میں نے بتایا انہیں ذہن میں رکھیے اور ان کی مشق کیجیے.